مرادار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمار وشت کنی چونکہ سی پیک منصوبہ نظرا تیزیا کو کار جاری ہے تو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ افتتاح پد بیپاری چستویر کیستا آنی تو کا گھیشیت کا تو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب چین تر تابہ ہے تو آئیا چین وزیر اعظم صاحبہ کو ملاقات کو تا ملاقات دنیا مگی تعلقات تا گیش محکم کرنے کے حوالہ گپتران بتا اور اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ اس طرح ہم گپتران بتا اور دومی نمگا زرداری صاحب موجودگی مگنے کے اقتصادی ترقی یاداشت کیستا آن اسرام دستخط بتا تو دومی نمگا پاکستانی اور چینی حکام کہتے ہیں ساڑی بتگاں تو وزیر اعظم چینی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آئیے ڈل امرائیہ مگندے کے صدر زرداری امرائیہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہم آصف علی زرداری امرا بتگاں تو آہاں مختلف پروجیکٹس یا منصوبہ کیستا آنی یاداشت سارا دستخط کو تھا تو دوئی نمگاں مگندے کے مشترکہ اعلامیہ جاری کنک بتا تو چین و پاکستان نیامہ استحکام دیمروی کشالی اور قدومی حمایت کرنے کے ہم چار جنک بتا تو اعلامیہ گوشک بتا کہ سی پے کے اپ گریڈ کرنے کے واسطہ نوکیں ترقیاتی راہداری جوڑ کنک بھی پاکستان اقتصادی خصوصی اقتصادی زون چینی سرمایہ کاری کے اسنا آنی دل بڈی کنک بتا پاکستان چین نیامہ تجارتی تعلقات گیش محکم جوڑ کرنا کو دوئے ملکانی نیامہ سائنس و ٹیکنالوجی ہے تاوانا فروغ دیا کے سرا ہم دوئے نیمگا اتفاق کنک بتا تو مشترکہ اعلامیہ رہتا پاکستان و چین نیامہ کلائی تعاون کے اسنا آئیے گیش کنک سرام کا پتران بتا چین دفاعی سیکورٹی تعاون گیش مزید مستحکم کرنے کے سرام دوئیں ملکان اتفاق ہوتا پاکستان چینہ فلسطین قدرتیت حمایتم کو تا دومنی میں اقوام متحدہ قرارداد کے اسنا امانی مطابق مسئلہ کشمیر جیڑا گشگیوار کرنے کے بابتا اگر پتران کنک بتا دومنی میں گندے کے سی پہ ایک منصوبہ پاکستان اور چین ایک مدنی منصوبہ ہے تو یہ منصوبہ سرکار بھی ہوگا ہے گوادر پورٹ یا بلوچستان کے اسنے شے میور ہی گوادر پورٹ سی پہ ایک بنداد بھی ملک ہی دیکھے دمگا روت چین مزنی پیمانہ یا سرمایہ کاری کا نگائیں سی پہ ایک منصوبہ سرا گوادر جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے مگپ کو تو آئیے ہم سرجم بو گئے حوالہ چینہ باز کو مک ہوتا دو بھی نہیں مگا دیکھے بعضی منصوبہ کیسنا چین تاونا نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک ہی دیکھے دمگا برجہاں اور اقتصادی ترقی حوالہ دوئے ملک کے استے با اتفاق کنگاں بلے دوئے ملکانی درمیان ایک مزنی جنجالی ہمیشہ کیا چیزی سیکورٹی مسئلہ ہیں چونکہ بعضی پروجیکٹس نے کارکنوں کے بعضی چائنیز کے اسنا جنک بودتگاں اور دومینی مگا مگندے کے چائنا ہم کو پاکستان سیکورٹی معاملہ سر عباس کے بعد دلگرانی درشان کو تھا چائنا ایک لوٹ ہمیں بودتا کہ پاکستان میں سیکورٹی مسئلہ البکا تو دومینی مگا سی پہ کہ چونکہ مشکل کہ میور گوادر بلوچستان ہے تو بلوچستان سیاسی عدم استحکام سبا یا خراب صورتحال سبا یہ منصوبہ دیمروی بعض چیلنجز نہ صرف چائنا بلکہ پاکستان درپیش ہے تو اشانی گشوگی وار کرنے کے حوالہ ہے سیکورٹی معاملہ نہیں حوالہ پاکستانی صدرہ ودی کے وہ چینی وزیر اعظم لی چیانگا گندو نیند کو تھا تو دوئیں رشون کے اسنا خاص طور پر ترقیاتی ایجنڈا حوالہ چین حمایت کو تھا بلے کچھ ہمیں بوتا کہ سیکورٹی معاملہ گشوگی وار کنک بوتگا تو سی پہ ایک منصوبہ بعض منصوبہ کے اسنا آنی سرا خاص طور پر سائنس و ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر اور ایگریکلچر شعبہ کے استے آنی دیم روی دیا کے بابتا گپتران بوتا تو مرچو اس طرح گپتران کرنے کہ سی پہ ایک منصوبہ یہ مرحلہ کے بندات بوتا اشیاء چی خاص طور پر بلوچستان ہے یا پاکستان اچھے وڑے دیم روی بھی یا معاشی استحکام اچھے وڑا کہتے ہیں گپتران کرنے سدا شوکت پوپلزئی ماہر اقتصادی امور یا گشن گپتران کرنے صدر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام صدر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے صدر چونکہ سی پیک کے حوالے سے آپ کی گہری نظر ہے سی پیک منصوبہ یا پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب چین کے دورے پر ہیں انہوں نے چینی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی اور دونوں رہنماؤں کے درمیان مزید مستحکم کرنے کا عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کچھ جو مفاہمتی یاداشت ہیں اس پہ بھی دستخط ہوا دونوں ملکوں کے سربراہان نے اس پہ دستخط کیے تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا یہ دورہ چین کس حد تک اہمیت کا عامل ہے جو سی پیک منصوبوں میں کچھ چیلنجز درپیش ہیں دونوں ملکوں کو اس کو کیسے حل کی جانب لے کے جا سکتے ہیں دونوں سربراہان؟
بہت شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا چائنا, اور ان کے ہم منصب جو ہیں ان کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے کہ جتنا زیادہ ڈائلاگ ہو سکے پاکستان کو, کیونکہ اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جہاں دونوں ممالک کو مزید ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا. ایک دوسرا یہ کہ ہماری جو اسٹریٹجک ڈائمینشنز ہیں کہ ہم لوگ ہمارا لانگ بارڈر ہے ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اور پھر ہمارا ایریبین سی جو ہے وہ بالکل اپ فرنٹ ہے. تو ان تمام چیزوں کو جتنی ترقی دنیا میں فاسٹ ٹریک پہ ہو رہی ہے تو پاکستان کی خواہش ہے کہ سی پیک جو ہے اسی طرح آگے بڑھے. اب کچھ ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں جس میں سیکیورٹی سب سے آگے ہے, جس میں پاکستان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ چائنا اس میں بھی ہیلپ کرے. اب اس میں ہیلپ جیسے آپ نے آج پڑھا بھی ہوگا کہ چائنا پاکستان نے اس چیز سے ایگری کیا کہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات میں انٹیلیجنس شیئر کریں گے, اور سیکیورٹی امپروومنٹ میں جیسے چائنا جو ہے وہ ہماری ٹریننگ بھی کر سکتا ہے, اور جو ٹیکنالوجی ہے اس معاملے میں جو بھی اویلیبل وہ دینے کو تیار ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت پاکستان کے لیے ہے وہ یہ کہ دنیا میں جو کانسیپٹ ایڈ ہے یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ریسنٹلی امریکہ کا دیکھ لیا ڈیسیژن, اسی طرح بہت سے ممالک ہیں جو ایڈ کو ہٹاتے جا رہے ہیں اپنے اس میں ریلیشنز میں. تو الٹیمیٹلی ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا, اور ہمیں خود کیسے کرنا ہوگا کہ ہمیں دوست ممالک کے ساتھ مل کے ہماری جو اکنامک فیلڈ ہے اس میں جو ٹاپ پرائورٹی ہونی چاہیے وہ ایکسپورٹ ہونا چاہیے, تاکہ ہم اپنی جو کوالٹی آف کمرشلائزیشن ہے اس کو امپروو کر سکیں, اور پاکستان کو جو فورن ایکسچینج ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ارن کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں, اور ان کو سلو نہیں چل سکتے, ہمیں بڑا فاسٹ ٹریک چلنا ہوگا اس چیز کے اوپر. تو یہ جو وزٹ ہے اس میں چائنا کے ساتھ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم بزنس بوتھ ویز کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, مائکرو لیول میکرو لیول. اب جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں عرض کروں گا کہ سی پیک کے ریفرنس سے کہ بلوچستان اس میں سب سے امپورٹنٹ پلیس لیتا ہے, جس میں گوادر پورٹ ہے, گوادر ایئرپورٹ ہے, اور چیزیں ہیں جو چائنا کے ایجنڈا میں ہے, ان چیزوں کو لینا ہوگا. تو پاکستان کو, فیڈرل گورنمنٹ کو اور صوبائی گورنمنٹ کو اس میں مشاورتی عمل جو ہے اس کو فاسٹ کرنا ہوگا, اور دیکھنا ہوگا کہ ہم چائنا سے دوستی کے علاوہ کمرشل ویلیو میں کیا چیز کر سکتے ہیں, جو ہمارے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر چائنا کو کچھ چاہیے ہم سے, ہمیں امیجیٹلی چاہیے کہ ہم اس کو بیچیں. اگر کوالٹی میں ہے کوئی چیز تو ہم اس کو کوالٹیٹیو کریں. یہ تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. دیکھیں اس وزٹ کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں جو وال کے اس طرف ہیں, جو ڈپلومیٹک افیئرز میں کلیئر نہیں ہوتی ہیں ایک دم, اس میں ٹائم لگے گا. لیکن پاکستان کے بہت سے کنسرن ہیں کہ ایران ہمارے سے بہت آگے جا رہا ہے چائنا کے ساتھ. اسی طرح چائنا کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر, ہمارے افغانستان کے اندر ڈپلومیٹک ایشوز ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا وزٹ جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو وہ ٹھیک ہے. لیکن سردار صاحب, جیسے کہ آپ نے سیکورٹی معاملات جو چائنیز سٹیزنز ہیں یا جو سی پیک منصوبوں پہ کام کرنے والے انجینئرز وغیرہ, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہت زیادہ خدشات ہیں چین کو سیکورٹی کے حوالے سے اپنے شہریوں کی. تو یہ بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جو چائنا ہے انہوں نے بلین آف ڈالرز یہاں جو ہیں لگائے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ان کی شہری بھی محفوظ رہیں. اگر اسی طرح ان کے شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین جو اپنے فورسز ہیں
اور تعینات کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا ایسا کر سکتا ہے, اپنے سیکورٹی معاملات کو خود ٹھیک کر سکتا ہے جب وہ اسی طرح جو ہے مطمئن نہیں ہوگا پاکستان میں سیکورٹی معاملات کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ ایسا جو ہے ملک کے اندر ایک ملک جو ہے وہ، اور وہ چائنا جیسا ریسپانسبل ملک ہے، وہ یونیلیٹرل ڈیسیجن نہیں لے سکتا. خواہش وہ کر سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن وہ بغیر مشاورت کے، بغیر اس کے وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. اب میں آتا ہوں سیکیورٹی کے اوپر. بالکل سیکیورٹی ایشوز ہیں جس میں چائنا کی ہیومن ریسورس کو نقصان ہوا ہے، وہ ہمیں بہت تکلیف ہے اس بات کی. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اب چائنا چاہے گا کہ پاکستان کے اندر وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں. اب پرائیویٹ سیکٹر میں آفیشل سیکیورٹی کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر سیکیورٹی بھی ہے، اور مجھے یہ نالج ہے اس بات کا کہ کچھ چائنیز کمپنیز نے یہ ڈیسیجن لیا بھی ہے اور کیا بھی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہماری گورنمنٹ کو اس کو الاؤ بھی کرنا چاہیے، تاکہ ناٹ ان اے وے کہ ہم ایک قسم کی ٹرانسفر آف آفیشل ریسورس ادھر لائیں. نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا چاہیے. دنیا میں ایسا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے آپ کو دیکھنا ہوگا ان کی پرائرٹیز کو، کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. اگر ہمیں انہوں نے امپریس کرنا ہے ان کو، جو پاکستان میں انویسٹمنٹ جاری رکھیں اور پاکستان میں اسسٹنس دیتے رہیں، اکنامک اسسٹنس، تاکہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو، تو ہمیں ان کی سننی ہوگی اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا انسینٹیو یا کیا لیوریج ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو سر دوسری جانب جو انرجی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، تو شروع میں جب سی پیک منصوبہ آیا تھا تو یہ کہا گیا کہ جو انرجی سیکٹر ہے ان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے چائنیز جو انویسٹمنٹ ہے ان پہ زیادہ پیسے لگائے جائیں گے، یا روڈ ہم نے دیکھا کہ جو سڑکوں کا نیٹ ورک ہے اس پہ بڑا کام ہوا. لیکن انرجی ابھی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کل جب زرداری صاحب نے چینی وزیر اعظم سے ملاقات کی تو اس بات انرجی کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور زراعت کے شعبوں میں بھی تعاون کی ضرورت پر زور دی گئی. تو چائنا اس وقت جو ہے وہ ایگریکلچر پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انرجی کو کس حد تک فوکس کرنا چاہیے خاص طور پر پاکستان میں؟ دیکھیں یہ تین چیزیں تو بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ ہے، اور ہمارا ایگریکلچر بہت رچ ہے. پورے چاروں صوبے ہمارے جو ہیں وہ رچ ہیں، بلکہ 5 صوبے رچ ہیں. تو اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور چائنا کو نیچرلی، چائنا کا اپنا ایگریکلچر بھی رچ ہے، لیکن پھر بھی آج کل دنیا میں آرگینک اور نان آرگینک کا ہے ایشو. تو پاکستان اس میں فور فرنٹ میں ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے ہاں اتنا آرگینک یا نان آرگینک کا ایشو نہیں بنا. ہم لوگ ابھی بھی جینون ایگریکلچر ہمارے چل رہا ہے جو ریئل ہے. تو وہ چائنا سے بالکل ہم مشاورت کر سکتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں، تاکہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. باقی رہ گئے انرجی. میرا خیال ہے چائنا نے انیشلی جو $36 بلین لگائے پاکستان میں، زیادہ انرجی سیکٹر میں لگائے، اور مزید بھی وہ لگائیں گے. اب چھوٹی سی میں چیز بتاؤں، کچھ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں جس میں وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ کسی وقت بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. اور وہ بڑی عام سی چیز ہے کہ گوادر کے اندر ابھی تک 5-6 سال ہو گئے ہیں کہ چائنا ایک پاور پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ریزن کر کے بیوروکریٹک ہرڈل اس کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ میسج ہماری فورن پالیسی پہ امپیکٹ کرتا ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کو رواں دواں رہنا چاہیے. باقی جو انفراسٹرکچر ہے، ڈیفینیٹلی اگر چائنا نے ادھر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، ہماری اکنامک سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر میں ہماری ہیلپ کرنی ہوگی، اور ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے تاکہ ہماری اکنامکس جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ جا سکے. تو سر صاحب جو سال 2025 میں اس میں ایک بڑا پیش رفت یہ ہوا، جو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کا آغاز بھی ہو گیا. تو پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنیز حکام ہیں جو کراچی لینڈ کرتے تھے، اب گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے مکمل طور پر آپریشنل ہے. تو چونکہ سی پیک کا محور بھی گوادر ہے، وہاں چائنیز جو ہیں بڑے پیمانے پہ مختلف منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سی پیک کا دوسرا فیز ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کس حد تک جو ڈیولپمنٹ ہے یا چائنیز انویسٹمنٹ ہے، چائنا کے جو ایکٹیویٹیز ہیں گوادر میں بلوچستان میں، اس میں کس حد تک اضافہ ہوگا؟ دیکھیں ایئرپورٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورٹ تو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے ضرورت ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کمرشل ایکٹیویٹی کو کرنا ہے ان کا آنا جانا انورڈ آؤٹ ورڈ، اس کے لیے ایئرپورٹ مسٹ ہے، ڈومیسٹک فلائٹس اور انٹرنیشنل فلائٹس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چائنیز کمپنیز جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ ہمارا ڈائریکٹ گوادر کے اندر ایکسیس ہونا چاہیے وایا فلائٹس. اور میں یہ بھی میرے نالج میں ہے کہ کچھ چائنیز ایئر لائنز جو ہیں وہ کنسیڈر کر رہی ہیں ڈائریکٹ گوادر کی فلائٹس لانے کے لیے، ڈپینڈنگ آن دی فریکوینسی آف جو پیسنجرز ہیں ان کو چائنیز پیسنجرز ملیں. تو انشاءاللہ یہ بالکل امپورٹنٹ ہے اور اس کو ایئرپورٹ کو چلنا چاہیے، لیکن یہ ساری کاوشیں گورنمنٹ کو خود کرنی ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر کی مشاورت کے ساتھ، اور اس کو سست روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سردار شوکت پوپلزئی صاحب، اکنامسٹ، ماہر اقتصادی امور. آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مندرجار کو سردار شوکت پوپلزئی صاحب کا پتران کنگائی گشک ہمیشہ کے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب دورہ کے ہستے بعض اہمیت داری بعضیں مفاہمتی یاداشت کے ہستاں خاص طور پر اقتصادی و ترقی یاداشت سرا دستخط بوتا دوئے ملکاں یہ خواہش اظہار کو تھا کہ سی پیک منصوبہ اوار گوادر پورٹ ہے، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، بڑے منصوبہ باز ارزش داراں وہ آؤ کے وداں سی پیک منصوبہانی تحتا دیمروی بھی خاص طور پر توانائی، سائنس و ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور ایگریکلچر شعبہ تاوان کے ہستے ہیں خود ملکانی آنی ضرورت سرا زور دیا بوتا. بریک ضروری پتہ شو نہیں مکائیں گے شنگا پتران کرنے.